دوستوں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جو سن کر آپ بہت حیران ہوں گے۔ ایک گاؤں کے اندر ایک شادی شدہ جوڑا رہتا تھا۔ میاں بیوی آپس میں بہت خوش تھے، بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی شادی کو ہوئے کوئی 7-8 سال ہو گئے تھے۔ 7-8 سال ہونے کے بعد بلکہ اس دوران اس کی بیوی روزانہ اپنے شوہر کو ایک سونے کا سکہ دیتی تھی۔ شوہر بہت خوش ہوتا۔ شوہر پورا دن کام کرتا، محنت کرتا اور سلور کا سکہ بھی نہیں لا پاتا تھا، لیکن جب وہ گھر آتا تھکا ہارا تو اس کی بیوی روزانہ اس کو ایک سونے کا سکہ دیتی۔ اس کو بہت حیرت ہوتی تھی کہ میری بیوی روزانہ ایک سونے کا سکہ دیتی ہے، شاید یہ مالدار تھی، اس کو کنفرم نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ بہت خوش ہوتا تھا۔ ایک دن اس کو اپنی بیوی پر شک ہونے لگا کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ میری بیوی کام بھی نہیں کرتی، کوئی بزنس بھی نہیں کرتی، کہیں جاتی بھی نہیں ہے، گھر میں رہتی ہے، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں تو روزانہ ایک سونے کا سکہ دیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے، وہ شک کرتا اپنی بیوی، کہیں میری بیوی چور تو نہیں، کہیں میری بیوی میرے گھر کے جانے کے بعد کہیں چوری تو نہیں کرتی، کوئی اس کو پیسے تو نہیں دیتا، یہ کہاں سے دولت آتی ہے۔ اور دن بہ دن ان کے دن پھرتے جا رہے تھے، امیر سے امیر ہوتے جا رہے تھے، ان کے گھر کے حالات جو تھے وہ بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ گاؤں والوں کو بھی بہت شک ہوتا تھا کہ ایسا یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی دولت آتی جا رہی ہے۔ بہرحال وہ ایک دن وہ مولوی صاحب کے پاس گیا اور مولوی صاحب کو سارا قصہ بتایا کہ جب میں گھر جاتا ہوں تو میری بیوی روزانہ مجھے ایک سونے کا سکہ دیتی ہے۔ تو مولوی صاحب نے بتایا کہ جو تمہاری بیوی ہے وہ اصل میں انسان نہیں ہے، اور وہ ایک چڑیل ہے یا ڈائن ہے، اور جو وہ سکہ دیتی ہے وہ اسے روزانہ جن لا کر دیتے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے، وہ بہت خوفزدہ ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہے جس عورت کے ساتھ میں نے 7-8 سال گزار دیے اور وہ میری اتنی خدمت گزار ہے، میرے گھر کا کام کرتی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے اور بہت شریف النفس عورت ہے، وہ جن یا ڈائن کیسے ہو سکتی ہے؟ مولوی صاحب نے بولا گھبراؤ نہیں، کچھ چیزیں میں تمہیں دے رہا ہوں، تم جب گھر جائے کرو تو اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا کرو، تو جب تم پڑھو گے تو تمہیں ظاہر ہونے لگے گا کہ وہ انسان نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے آتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ویسے ہی ملتا ہے، ویسے ہی کھانا وانا کھاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے، اور اس کے بعد بیٹھ کر وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مولوی صاحب اس کو پہلے بھی بتا چکے تھے کہ جب تم یہ پڑھو گے تو اس سے تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہوگی۔ اور وہی ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو دوستوں اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہونے لگتی تھی۔ پھر وہ دوبارہ مولوی صاحب کے پاس گیا کہ جو آپ نے مجھے بتایا تھا پڑھنے کے لیے وہ میں نے پڑھا اور میری بیوی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی۔ پھر مولوی صاحب نے بولا کوئی بات نہیں، اب میں تمہیں کچھ چیزیں دے رہا ہوں جو تم اپنے گھر پہ جا کر جلانا، اس کے دھوئیں سے تمہاری بیوی جو ہے وہ بالکل ظاہر ہو جائے گی اور تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ اسی طرح جاتا ہے اور جا کر وہ چیزیں جلانا شروع کرتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلے تم جب پڑھ رہے تھے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں سمجھ گئی تھی، لیکن میں نے تمہیں روکا اس لیے نہیں کہ تمہیں شک نہ ہو، لیکن اب چونکہ جب تم یہ سب کچھ جلا رہے ہو تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور میں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں، تمہارے ان چیزوں کے جلانے سے میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور پھر تمہیں بہت نقصان ہوگا۔ دیکھو تم میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں تمہاری خدمتگار بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی، میں نے آج تک تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور یہ جو میں تمہیں روزانہ سونے کا سکہ دیتی تھی وہ اسی لیے دیتی تھی کہ تم محنت زیادہ نہ کرو، میں تمہارے کام آ سکوں، میں ایک اچھا گھر چاہتی ہوں اور خوشی کی زندگی چاہتی ہوں، بس میرا یہ، اور ایک دفعہ اگر میں یہاں سے چلی گئی تو پھر میں اپنے کوکاف سے کبھی واپس آؤں گی نہیں۔ اس کے شوہر نے بولا کہ نہیں یہ غلط بات ہے اور شاید تم یہ ایسی ہی کہہ رہی ہے۔ وہ جلانا بند نہیں کیا اس نے اور وہ جلاتا رہا۔ دیکھتے دیکھتے وہ عورت جو ہے وہ دھواں بن کر اڑ گئی اور غائب ہو گئی، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ بچے بھی دھواں بن کر اڑ گئے اور غائب ہو گئے۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوا، سر پٹک کر رونے لگا، دیکھنے لگا، ڈھونڈنے لگا کہ میرے بچے، میری بیوی کہاں چلی گئی، لیکن کہا تھا اس نے کہ یہ کرنا بند کرو، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور پھر وہاں سے کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اب تو اس کی آنکھیں لال ہونے شروع ہو گئیں، رونا شروع ہو گیا، اور یہ نیند آدھی رات کو نیند سے جاگ کر اٹھ کر اور بہت روتا تھا کہ میرے بچے کہاں چلے گئے، میرا گھر برباد ہو گیا۔ یہ پھر جاتا ہے مولوی صاحب کے پاس کہ مولوی صاحب یہ تو میرے سے بہت غلط ہو گیا، اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، اب تو نہ میری بیوی ہے نہ میرے بچے ہیں، میں کس کے ساتھ زندگی گزاروں؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں تم نے جو کیا وہ تم نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا، لیکن وہ انسان نہیں تھے، وہ چڑیل تھی، اور اسی طرح تمہارے جو بچے تھے وہ بھی چڑیل کے بچے تھے، تمہارے بچے تو تھے نہیں، اس نے ہی پیدا کیے تھے، اسی کے بچے تھے، اسی لیے وہ اپنے ساتھ لے گئی۔ اب تمہارے ساتھ تمہارا علاج یہ ہے کہ تم یہ دعائیں پڑھتے رہا کرو تاکہ تمہاری ان سے حفاظت میں رہو تم،
اور دوسری چیز یہ کہ اگر تم نے یہ پڑھنا بند کیا تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد وہ آئیں اور تمہیں بھی اپنے ساتھ ان کے محل لے کر چلے جائیں گے، پھر وہاں سے تم کبھی دنیا میں واپس نہیں آؤ گے۔ یہ پڑھتا رہا، پھر اس کو خیال آیا کہ میری اچھی زندگی گزر رہی تھی تو میں کیوں نہ اس کو پڑھنا بند کروں، میں انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور چلا جاتا ہوں ان کے ساتھ۔ یہی ہوا، کچھ عرصے کے بعد اچانک سے اس کے گھر کے اندر وہی اس کی بیوی آئی، اور اس کی بیوی نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ میں واپس نہیں آؤں گی، لیکن میں آج جو آئی ہوں وہ تمہیں لینے آئی ہوں اور اپنے ساتھ لینے آئی ہوں اور لے کر جاؤں گی، اور تمہارے بچے بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، اور یاد رکھنا کہ اگر ہم ایک دفعہ چلے گئے تو واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ بس وہ بھی دھواں کی طرح اڑے اور وہ چلے گئے۔ دوستوں، آج جو محلے والے ہیں ان کو طرح طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کے گھر میں جو پیڑ تھا اس میں اس آدمی کی، اس کی بیوی کی، ان بچوں کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ وہ آتی ہیں اور بالکل غائب ہو جاتی ہیں۔ دوستوں، آج پورے گاؤں والوں نے اس آدمی کو روتے دیکھا، اس کی آنکھوں سے خون ٹپکتے دیکھا، اور وہ چلاتا ہوا ہمیشہ نظر آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ دوستوں، جب مولوی صاحب کو گاؤں والوں نے یہ قصہ بتایا تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ انسان بہت تکلیف میں ہے، اور اس کو وہ جن آپ راضی نہیں ہو رہے اس سے، اور وہ اس لیے راضی نہیں ہو رہے کہ ان کی لڑکی کو اس نے شادی کی تھی، اپنے ساتھ رکھا تھا، اب اس آدمی کو انہوں نے قید کر لیا ہے، اور یہ اس کا زندگی کا انجام ہے، اور یہ اسی طرح اپنی زندگی گزارے گی۔ تو دوستوں، آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد یہ کہانی سن رہے ہیں آپ، اس کے ارد گرد بھی کوئی جن ہو، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم دیکھ نہیں سکتے انہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ پیتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارے ارد گرد ہی رہتے ہیں، ہمارے گھر میں رہتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ کا نام لینا چاہیے اور حفاظت مانگنی چاہیے۔ دوستوں، ایک یہ کہانی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب پھر نئی کہانی کے ساتھ آؤں گا، اور پھر آپ کو نئی نئی چیزیں سناؤں گا۔ اللہ حافظ۔